ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب سے۔ اسد قیصر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا وہ براہ راست افیکٹڈ ہے جو افغانستان کے ساتھ اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے، تو یہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے یہ سیز فائر قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بہت خوش آئند ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ موقع ایسا ہے کہ سیز فائر کو جو ہے نا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، اور امید رکھتے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہوگا۔ اور میں اس موقع پہ اس پروگرام کے تحت جو ہے نا اپنے برادر اسلامی ملک سعودیہ گورنمنٹ سے جو ہے نا امید رکھتا ہوں کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے کہ دو اسلامی برادر ممالک کے اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی ایشوز ہے، تو وہ آ کے ٹیبل پہ حل کرے، کیونکہ یہ بالکل ہمارے لیے بہت ایک طرف۔ لیکن ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ افغان طالبان انڈیا کی پراکسی بن چکے ہیں، تو یہ ٹیبل پہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں، جتنی بھی آپ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں نا وہ تو ڈسکشن ٹاک سے ہو سکتے ہیں نا، یعنی آپ کی ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہی راستہ ہے آخر میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اور بھی بہت زیادہ ایشوز ہے، ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کی ایشوز ہے، ہمیں فائنینشیل بہت پرابلم ہے، ہمارے دوسرے بارڈر پہ جو ہے نا انڈیا جو ہے نا وہ مختلف آپ کے نالج میں ہوگا کہ وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے دشمن کم کرنے چاہیے۔ بہرحال ایک بات میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ ہمارا اس علاقے سے ڈائریکٹ تعلق ہے، زیادہ سے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں، تو ہمارا زیادہ روزگار اور کاروبار بھی اس افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہماری دلی خواہش ہے کہ جو معاملات ہے وہ ٹیبل پہ اور ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے استعمال۔ اچھا، اب جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ بن گئے ہیں خیبر پختونخوا کے نئے چیف منسٹر، تو ان کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو ترجمان ہیں وہ وزیر اطلاعات ہیں، تو وزیر اطلاعات صاحب نے جو کہا وہ آپ نے سنا تو ہوگا، لیکن ذرا دوبارہ سن لیں۔ علی امین گڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے، تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے، اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر۔ تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دی ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اس کے باوجود سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر تو بن گئے ہیں، لیکن اگر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ان کو چلنے تو نہیں دیں گے؟ مجھے تو اس پہ ہنسی آ رہی ہے، یہ بیچارہ اتنی بڑی بڑھ کے ماری ہے، اور جو ہو گیا تو اب یہ کس منہ سے لوگوں کو سامنا کریں گے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا تو میں آپ کے نالج میں سہیل آفریدی جو ہے نا، میں اس کو گزشتہ 16-17 سال سے جانتا ہوں۔ جب میں صوبائی صدر تھا، ابھی ہماری حکومت نہیں آئی تھی، تو یہ اس وقت آئی ایس ایف میں جیسے ہی کالج میں داخل ہوا تو ہمارے ساتھ یہ مراد سعید، مینا خان اور حسین اخونزادہ، جانتے ہیں آپ سب کو، تو آئی ایس ایف میں ہم نے اس کو بنایا۔ یہ ایم ایس سی اکنامکس کر چکا ہے، پھر جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ قبائل ہے، ٹرائب سے ہے، اور یہ ڈیسینٹ انوسینٹ لڑکا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ابھی تک دیکھے کبھی 107 پہ بھی چالان نہیں ہوا ہے، مطلب ایک پولیٹیکل کیسز تو الگ پولیٹیکل کیسز نہیں، اسلام آباد میں اس پہ 6 مقدمے ہیں۔ نہیں، مقدمے تو ہم سب پہ، میرے اوپر 40-50 مقدمے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کس قسم کے مقدمے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لڑکا، اور پھر اس علاقے سے جو وار زون سے سب سے زیادہ متاثر ہے، فاٹا، اس سے ایک لڑکے کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے تھے۔ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، جس طرح انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی، اللہ نے کرم کیا کہ اس کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ سہیل جو ہے نا اپنی جو اس کی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اور جو اس کی کمٹمنٹ ہے، وہ اس صوبے میں گورننس کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، اور عوام کی جو توقعات ہے اس کے حوالے سے بہترین پرفارمنس دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں نا کہ سہیل آفریدی صاحب آپ کے صوبے میں آپریشنز کے کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ وہ حالانکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے، تو وہ وہاں پہ آپریشن کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا ایک اس کے اوپر اپروچ الگ ہے۔ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 21 آپریشن ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے امن و امان بحالی کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں،
سب سے پہلے آپ جو ہے نا ایک کلیکٹیو وزڈم سے یعنی جو ڈیسیجن کرے فیصلے کرے وہ آپ لوکل کمیونٹی وہاں کے لوگ آپ جو ہے نا لوکل انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے مشورے سے کریں. یعنی ہماری پریارٹی یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں اور ہمیں تو 40 سال اس بدامنی نے تباہ برباد کر دیا. ہماری اکانومی ختم ہو گئی. جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہماری پولیس کی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے عوام جتنا رول گئے ہیں, IDPs بن گئے ہیں. ہم تو امن چاہتے ہیں, ہم تو 2 قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں امن کے لیے. لیکن اس کے لیے ہم پالیسی کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہے اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں لوکل کمیونٹی عوام کی مشورے سے کرے تاکہ اس میں سکسیس. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن ہو. تو فیڈرل گورنمنٹ کو ساتھ لے کر اگر وہ نہیں چلے گا تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں, جہاں تک ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ کسی طور پر ہم چینج نہیں ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ناجائز حکومت ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو حکومتی انگیجمنٹ ہے وہ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی اس کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, اس نے کہا قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی اسٹرگل کریں گے, خان صاحب کی رہائی کے لیے کریں گے اور بہت رسپانسبل ذمہ دار اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارے مسائل ہے وفاقی حکومت کے ساتھ, یعنی ہماری جو نیٹ ہائیڈڈ پرافٹ ہے, جو ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم 1000 بلین جو ہے نا فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے, یا جو اس کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم 3% جو ہے نا NFC میں شیئر تمام صوبوں سے اور وفاق سے دیں گے, یا انہوں نے ان کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ جو ہمارا NFC میں شیئر ہے 14% سے 19% یہ ہمارا بنتا ہے چونکہ مرج ہو گیا یہ فاٹا. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ٹیک اپ ہوں گے اور ہم یہ امید رکھیں گے, ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملے. تو وہ تو کسی صورت پہ اس پہ وہ نہیں کریں گے. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ذمہ داری ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ہمارا رائٹ ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنا جو ہمارا ڈیو شیئر ہے وہ ہمیں دے دیں. اچھا, آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک کی بات کی, تو پہلے تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ آپ کی, جنید اکبر صاحب کی, عاطف خان صاحب کی, ترقی صاحب کے کوئی معاملات ٹھیک نہیں تھے. علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے وہ کیا کہتے رہے ہیں, ذرا سن لیں. میں نے جی ثوابی میں جلسہ کیا, آج تک اسد قیصر صاحب, شاہرام خان, اس نے بہت محنت کی تھی اس جلسے میں. وہ آج بھی مجھے کہہ رہے کہ آپ کے جلسے کے لیے ہم نے محنت کی, اس لیے صوبائی حکومت ہم سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جی اندازہ کر لے جی, اس حالات میں نے تحریک چلانی ہے, اس حالات میں نے لوگوں کو نکالنا ہے, اس حالات میں جب مجھے اپنی سپورٹ نہ ہو, ان حالات میں جنید اکبر بتا دے کہ کس طرح تحریک کو آگے بڑھا. تو اب تو علی مین گنڈاپور چلا گیا جو کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا, آپ کے ورکرز پہ مقدمے بناتا تھا. تو اب تو سہیل آفریدی سے تو لوگ بعد میں پوچھیں گے نا, پہلے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اسد قیصر صاحب, جنید اکبر صاحب, شاہرام ترقی صاحب, عاطف خان صاحب. اب تو آپ کی مرضی کا چیف منسٹر آ گیا, تو اب آپ عمران خان کے لیے تحریک کیسے چلائیں گے؟ دیکھیے, ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے چلائیں گے. ہم جو بھی کریں گے ایک مشاورت سے اور عقل سے اور بہت ذمہ دار طریقے سے کریں گے, قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. اور اس کے لیے خان صاحب نے جو انسٹرکشن دی ہے کہ الائنس جو انہیں لیڈ لے گا, آج ہماری میٹنگ ہے, اس میں ہم انشاءاللہ تعالی جلسوں کا بھی کوئی پلان کریں گے اور پھر باقاعدہ اس کو پریس کانفرنس میں اناؤنس بھی کریں گے. تو ہمارا ارادہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ ہم جلسے کریں بھی, چونکہ میں اس لیے جگہ نہیں بتا رہا کہ ہم الائنس میں اس کو فائنل کریں گے تو پھر پریس کانفرنس کے ذریعے وہ اعلان آپ کوئی ایک اور APC بھی کرنے جا رہے ہیں؟ جی, ہمارا سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحب کی بھی خواہش ہے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم امن کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ہم APC بلائیں. اس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں گے. اور یہ امن و امان مسئلہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے یا حکومت کا نہیں ہے, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو امن کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کا ہے اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں.